ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہ زیب جیلانی ذرا اور کھوڑو وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے. میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ ہمارا یہ ملک پیارا پاکستان ایک زبردست ملک ہے جہاں پہ معیشت کا بھلے دیوالیہ ہو رہا ہو, ہم مانگے تانگے سے ادھار لے کر ملک چلا رہے ہوں, لیکن ہماری اشرافیہ اپنی انتھک محنت سے نہ صرف ملک کے اندر بلکہ ملک کے باہر بھی زبردست پراپرٹیز بناتی جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے, تھوڑی محنت کر لینی چاہیے, ہے نا. بات ہے دبئی کی. رپورٹس آپ نے دیکھی ہوں گی, پچھلے چند گھنٹے میں ایک انویسٹیگیشن سامنے آئی ہے. 6 ماہ پہ یہ انویسٹیگیشن محیط تھی اور اسے کنڈکٹ کیا ہے آرگنائز کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ نے. نویجن آؤٹلیٹ ہے E24, انہوں نے اس کا ساتھ دیا اور کوئی 58 ملکوں میں صحافیوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا. پاکستان میں ڈان اخبار اور جنگ دی نیوز گروپ کے صحافیوں نے اس کی چھان پٹک کی تاکہ پاکستانیوں کے جو نام سامنے آ رہے ہیں ذرا اس کا پتہ لگایا جائے. معلومات یہ سامنے آئی ہیں کہ دبئی کے اندر پاکستانیوں کی کوئی کم از کم 17,000 پراپرٹیز ہیں جن کی لاگت کا تخمینہ لگایا گیا ہے 11 سے 12 ارب ڈالر. 17,000 لوگوں کی 23,000 پراپرٹیز. 23,000 17,000 لوگوں کی. جو لوگ ہیں وہ ان میں ویلیو تقریباً $12.5 بلین ہے. جی 11 سے 12 بلین ڈالر. مختلف ایسٹیمیٹس ہیں کہ مارکیٹ ویلیو کیا ہے اس حساب سے. جو نام سامنے آئے ہیں سامنے لائے گئے ہیں ان میں زیادہ تر ہیں پبلک پرسنالٹیز ہیں, ریٹائرڈ ملٹری آفیشلز ہیں, پولیٹیشنز ہیں, بزنس مین ہیں اور دیگر لوگ ہیں. ان کی لسٹ پہ ہم نے نظر دوڑائی ہے. یہ کہنا ضروری ہے کہ ظاہر ہے کہ جنہوں نے یہ انویسٹیگیشن کی ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پراپرٹی کا ہونا کوئی جرم نہیں ہے, لیکن سوال یہی اٹھتا ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا, اس کی منی ٹریل کیا ہے. ایک یہ بھی بات ذہن میں رکھنی کی کہ ظاہر ہے کہ انویسٹیگیشن وسیع تناظر میں ہے, انٹرنیشنل ہے. اس میں بڑے بڑے نام جو ہیں وہ انڈیا کے لوگوں کے بھی ہیں, برٹن کے ہیں, یورپ کے ہیں, روس کا بہت, رشینز, یوکرینینز بھی ہیں. ہم چونکہ پاکستان میں اپنی بات کرتے ہیں تو تھوڑا اس پر ہم نظر. پاکستان کا ٹوٹل اس میں 2.5% ہے. ہاں, خوشی کی بات یہ ہے 389 بلین اس لسٹ میں پاکستان دوسرے نمبر پہ ہے. UK اور سعودی عرب ہمارے بعد آتے ہیں. زبردست, یہ خوشی کی بات ہے. تو ذرا اور بتائیں کون کون سے آپ نے نام دیکھے جو یہ نام تو بہت آف انٹرسٹ ہیں. تو پہلے آپ بتا دیں کہ کن کی طرف سے وضاحت آ گئی ہے. دیکھیں وضاحتیں تو آ رہی ہیں, شام سے آ رہی ہیں, اور جو بھی وضاحتیں سامنے آئی ہیں ان سب نے کہا ہے کہ دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ہماری پراپرٹیز ڈکلیئرڈ ہیں, یہ پبلک آفس ہولڈرز ہیں. فار ایگزامپل بلاول بھٹو کے ترجمان نے یہ بات کی ہے, وفاقی وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی, ان کی اہلیہ کے نام پہ پراپرٹی ہے, انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ ایوری تھنگ از ڈکلیئرڈ. شرجیل میمن کا ہے, فیصل واؤڈا ہے. تو سب کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً انہی لوگوں کی یہ پراپرٹیز ہیں جو لوگ ہر سال ہم سے پاکستان سے لگ بھگ 18 بلین ڈالر کی رعایتیں, کنسیشنز, لونز اور مراعات حاصل کرتے ہیں. وہی لوگ ہیں, اور بھی لوگ ہیں. آئی مین دیکھیں اب اس میں اب میں آپ کو ایک وضاحت کروں. ڈان نے ابھی نام نہیں چھاپے, ٹھیک ہے, دا نیوز اور جنگ نے کچھ نام چھاپے ہیں, اور ظاہر ہے کیونکہ ابھی یہ انیشل سٹوری ہے تو کچھ لوگوں کے نام کا ذکر ہے لیکن ان کی پراپرٹی کی ڈیٹیلز نہیں ہے, جیسے کہ فرا گوگی, سینیٹر فیصل واؤڈا, شیر افضل مروت. ٹھیک ہے, ظاہر ہے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ صدر آصف علی زرداری کے تینوں جو بچے ہیں ان کا ذکر ہے, ان کی وضاحت بھی آگے ہے کہ ہم نے تو FBR کے ساتھ بھی اور ECP کے ساتھ, حسین نواز شریف بھی ہے, شرجیل میمن کا خاندان بھی ہے, شرجیل میمن کا خاندان بھی ہے, سراب ڈنشو صاحب بھی ہیں. ایک جو انٹرسٹنگ بات ہے, حامد مختار شاہ, یہ پنڈی ذرا سنیں. پنڈی کے ڈاکٹر ہیں جو گردوں کے کاروبار جو تھا غیر قانونی یا جو بھی کہہ لیں اسے, اس کے سب سے بڑے ہیرو تھے. ان کی کئی پراپرٹیاں ہیں ڈاکٹر حامد مختار شاہ صاحب کی دبئی میں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب انلیگل ہیں, یہ باقاعدہ لیگل ہے کہ گردوں سے نام لیں. ہاں نہیں, لیگل ہیں, کاغذات سب کے پورے ہیں. تو پتہ نہیں ہم کیوں یہ پروگرام کر رہے ہیں, بہرحال کر رہے ہیں یار. اب مطلب ہاں بس ٹھیک, خبر آئی ہے, ہمیں خبر میں بات نہیں کرنے کی آیا. اچھا, ڈان کا بھی یہ کہنا ہے کہ کچھ لوگ جنہوں نے ان سے رابطہ کیا ہے ان کا ذکر نہیں ہے. ڈان کی جو تفصیلی خبر ہے وہ کل چھپے گی. انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی ہمارے پاس ساری دستاویزات ہیں اور پیپر ٹریل ہے, ہم آپ کو دے دیں گے. اچھا, اب ہم اگر آئیں ٹورڈز ملٹری پرسنل تو ان کا بھی کافی ذکر ہے. ایک جرنل ہے, 4 لیفٹیننٹ جرنل ہیں جن میں NLC کا جو گھپلا فیم ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل افضل مظفر صاحب ہیں وہ بھی ہیں. 6 ریٹائرڈ میجر جنرل ہیں, ان میں جو ہیں وہ مرحوم
میجر جنرل احتشام ضمیر صاحب اور ان کی فیملی بھی شامل ہے، مرحوم ان کی بڑی سیاسی خدمات رہی ہیں۔ 2 ایئر وائس مارشل ہیں ریٹائرڈ، آزاد کشمیر کے مبینہ طور پہ ایک حاضر سروس آئی جی ہیں، نیشنل بینک آف پاکستان کے سابق صدر ہیں، OGDCL کے موجودہ اور سابق چیئرمین ہیں، اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے کونسل ہے اس کے موجودہ چیئرمین ہیں، یہ ہیں۔ اچھا زرار، اس سارے معاملے کو ہم تو کور کر ہی رہے ہیں، لیکن پاکستان میں ایک ہمارے ادارے کے سربراہ ہیں جو اس کو بہت دلچسپی سے دیکھ رہے ہوں گے، وہ ہے FBR کے جو چیئرمین ہیں، انہوں نے ایک بیان بھی دیا ہے جو ڈان میں چھپا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی کہ ذرا دیکھنا ہوگا کہ اس میں سے ایلیجبل کون کون ہے ٹیکس کے لیے، کس کس نے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، اور اگر ہمیں جانا ہے ٹیکس ویڈرز کے پیچھے تو پھر اس کے لیے ایک پولیٹیکل ول یار چاہیے۔ ان سب کی سمیں بلاک کر دو، بس مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو سن لیں مفتاح اسماعیل صاحب جب وزیر خزانہ تھے بریفلی، تو انہوں نے بڑی ایک انہوں نے کلاز انٹروڈیوس کیا تھا 7E کے نام سے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستانیوں کی جو اوورسیز پراپرٹیز ہیں اس میں آفٹر سرٹن لیول اس کو ہمیں ٹیکس کرنا چاہیے۔ تو مفتاح صاحب اس وقت ہمیں فون پہ جوائن کر رہے ہیں۔ سر آپ کے لیے سوال یہ کہ آپ نے پہلے بھی دیکھا تھا پیناما لیکس آیا، ابھی یہ دوسری دبئی لیکس آ گئی ہیں، یہ بتائیں کہ یہ جو چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا، ہو سکتا ہے، اور اگر ہو سکتا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہم نے جب بجٹ میں نے پیش کیا تھا تو ہم نے 2 چیزوں پر ٹیکس لگایا تھا، پراپرٹی کے اوپر جو کہ 1% پاکستان میں جو پراپرٹی ہے، اگر کسی کا 1 مکان ہے تو اس کے اوپر نہیں، لیکن اگر 1 مکان سے زیادہ ہے اس کے مکان تو اس پراپرٹی پر ٹیکس لگایا تھا، اور اسی طرح ہم نے کہا تھا کہ جو آپ کے اوورسیز ایسٹس ہیں اس کے اوپر 1% آپ کو کیپٹل ویلیو ٹیکس دینا پڑے گا، جو بھی آپ کے اوورسیز ڈکلیئرڈ ایسٹ ہیں، انڈکلیئرڈ پہ آبویسلی ہم نہیں پتا ہمیں کیا ہے، اور ڈکلیئرڈ ایسٹ پہ لگایا ہے۔ یہ دونوں کیسز جو ہیں پراپرٹی کا بھی اور اوورسیز ایسٹس کا، یہ دونوں کیسز آج سپریم کورٹ میں ہیں، مختلف کورٹوں سے ہوتے ہوئے، اور ابھی تک اس کے اوپر فائنل فیصلہ نہیں آیا ہے کورٹس کا۔ یہ جو پراپرٹیز جن پاکستانیوں کی وہاں پہ ہیں، اگر انہوں نے ڈکلیئر کر دی ہے تو اس میں کوئی لیگیلٹی نہیں ہے، اور اگر انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی تو پھر ایک وہ بات ہے کہ آپ نے ایسٹس کو کنسیل کیا ہے۔ لیکن کسی نے اگر ڈکلیئر کی ہوئی ہے تو وہ 2 صورتوں میں ڈکلیئر ہو سکتی ہے، ایک تو یہ کہ آپ پاکستان سے آفیشیل ڈالرز لے کے گئے تھے، جو آپ کے پاس ڈالرز تھے تو اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ نے اس وقت ڈکلیئر کی تھی جب حکومت نے کوئی ایمنسٹی دی تھی تو اس میں بھی کوئی پھر آپ کو حرج نہیں ہے۔ So just having property does not per se makes it illegal اگر آپ نے ڈکلیئر کی بھی ہے۔ اچھا، فورن انکم کی میں وضاحت بھی چاہنا چاہ رہا ہوں، فورن انکم کیا ٹیکسیبل ہے پاکستان میں؟ اگر جیسے فرض کریں رینٹل انکم، اس کیس میں اگر وہاں پر دبئی میں آپ نے پراپرٹی ڈکلیئر کر دی ہے، اگر آپ پاکستانی ٹیکس ریزیڈنٹ ہیں، 180 دن سے زیادہ آپ پاکستان میں مقیم اور پاکستانی ٹیکس ریزیڈنٹ ہیں، چاہے وہ پاکستانی شہری ہوں یا نہ ہو، تو پھر اگر آپ پاکستانی شہری اگر ہیں تو آپ کی فورن انکم جو ہے وہ پاکستان میں ٹیکسیبل ہے، بشرطے کہ ہم نے اس کنٹری سے اگر ہم نے ڈبل ٹیکسیشن کی ٹریٹی سائن کری ہوئی ہے اور آپ نے وہاں پہ ٹیکس دیا ہوا ہے تو پھر نہیں ہوگا۔ اچھا، دبئی وہاں پہ ٹیکس نہیں دیا ہوا تو پھر یہاں پہ ٹیکس لگے گا۔ دبئی کے ساتھ کیا ہے ایگزیکٹلی؟ دبئی پہ تو انکم ٹیکس ہوتا ہی نہیں ہے، تو میرے خیال سے دبئی کی انکم پہ یہاں پہ ٹیکس لگے گا۔ اچھا مفتاح صاحب، ایک سوال یہ کہ جن لوگوں کی لیٹس سے کہ اب سامنے آ گئے ہیں کافی سارے اثاثے جائیدادیں پاکستان میں، کیا یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ جی آپ نے منی ٹریل بتائیں، آپ نے کہاں سے خریدا، یہ کیسے خریدا؟ کیونکہ مین ایشو تو یہ ہے نا کہ یہ السٹ منی آف ٹرانسفر ہے، ٹرانسفر آف منی ہے، اور اس میں منی لانڈرنگ کی ایلیگیشنز ہیں۔ یہ سوال پاکستان میں اٹھ سکتا ہے، اور اٹھ سکتا ہے تو کون اٹھائے گا؟ سر اگر یہ ڈکلیئرڈ پراپرٹی ہے تو پھر سوال نہیں اٹھتا۔ اچھا، اگر ڈکلیئر کر چکے ہیں آپ یہ کہ میرے پاس یہ پراپرٹی ہے تو پریزیوملی آپ نے FBR کو اس وقت سیٹسفائی کر دیا ہوگا جب آپ نے ڈکلیئر کیا ہے، خاص طور پہ اگر آپ نے ایمنسٹی کے اندر ڈکلیئر کیا ہے کہ میرے پاس یہ پراپرٹی تھی، اس کے آپ نے ایمنسٹی کے اوپر فائن بھی کر دیا ہے، تو پھر آپ کو کوئی مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا یہ ڈکلیئر ہو چکا ہے۔ لیکن اگر آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا، اگر آپ کا ایک مکان ہے وہاں پہ جو ڈکلیئر نہیں ہوا ہے، تو پھر آپ سے سوال یہ پوچھا جانا چاہیے اور پوچھا جائے گا میرے خیال سے کہ بھائی یہ پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے۔ اچھا، اب فرض کریں کہ میرے ایک پراپرٹی نکلتی ہے جو بدقسمتی سے نہیں نکلے گی، اور میں نے ڈکلیئر نہیں کیا اور میرے سے سوال پوچھا گیا اور میں نے منی ٹریل نہیں دے سکا، کیا ہوگا میرے ساتھ؟
آپ کو وزارت عظمیٰ سے معذور کر دیں نہیں، اگر میں وزارت میں ہوئی نہیں، اگر آپ مطلب کیا what is the penalty as per law مفتاح صاحب اگر آپ کو اس کا سر میں سچی بات ہے کہ آئی ایم ناٹ ریئلی این ایکسپرٹ آن ٹیکس پینلٹیز، تو مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا ہوگا. اوبیسلی دیکھیں اگر آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا، ایف بی آر پہلے تو آپ سے پوچھے گی کہ آپ نے ڈکلیئر یہ کیوں نہیں کیا. اگر ایف بی آر کے پاس یہ ڈاکیومنٹ آتا ہے بولتا ہے کہ وی ہیڈ دس پراپرٹی وائی ہیو وی ناٹ ڈکلیئرڈ اٹ، تو پھر آپ کو بولیں گے کہ سورس آف انکم بتاؤ. اگر وہ پاکستان سے گئے ہیں تو پھر ایک منی لانڈرنگ کا کیس بنتا ہے، حوالے گھنڈی کرنے کا، اور ظاہر ہے کہ یہ کنسیلڈ انکم ہے تو پھر آپ نے انکم دیا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ڈکلیئر نہیں کیا لیکن میں 10 سال امریکہ میں رہا ہوں یا 5 سال لندن برطانیہ میں رہا ہوں، یا اس کا سب لوگ اسی طرح کی کوئی بات کر دیتے ہیں، تو پھر وہ پوچھے گا کہ بھائی وہاں کے ٹیکس میں آپ نے بھرا تھا. اگر آپ نے وہاں کا ٹیکس بھرا ہوا ہے جو عموماً بھرا ہوا ہوتا ہے لوگوں نے، تو پھر اس کے بعد منی لانڈرنگ کا کیس نہیں ہوگا، لیکن آپ نے کنسیلمنٹ آف پراپرٹی، کنسیلمنٹ آف ایسٹ کا کیس بنتا ہے آپ کے اوپر. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے مفتاح اسماعیل صاحب، آپ نے تھوڑی وضاحت کر دی، شکریہ بہت بہت. میری بات ہوئی تھی کچھ ان صحافیوں کے ساتھ جنہوں نے اس پر کام کیا ہے. اینڈ اگین آئی ول اسٹریس کہ ابھی پوری انفارمیشن سامنے نہیں آئی، نہ ہی سب کی وضاحتیں آئی ہیں. اوکے، ٹو بی کلیئر، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس میں جو ایک چیز مسنگ ہے کہ بہت کچھ پاکستانی ہیں اور کافی پرومیننٹ بھی ہیں، ان کو سب کو پتہ ہے کہ ان کی وہاں پر رہائشیں ہیں دبئی میں، بلکہ وہ وہاں رہتے ہیں، لیکن ان کے نام پر کچھ نہیں نظر آیا، کچھ نہیں ملا، نہ ہی ان کے کسی رشتہ دار پر یا اہلیہ پر یا ان کے بچوں کے نام پر. تو یہاں پر یہ بھی ایک گیم ہے اور یہ یہاں پر وہ ہڈن پراپرٹیز ہیں. آپ کو میں ایک مثال دے دوں، میاں نواز شریف صاحب، اللہ ان کو عمر دراز کرے، ٹیکنیکلی پاکستان میں وہ ایک بے گھر آدمی ہے. یعنی جو رائیونڈ کا گھر ہے والدہ محترمہ کے نام پہ ہے، وہ مشترکہ ہے. مری کا گھر جو مرحومہ اہلیہ تھیں ان کے نام پہ ہے، باقی بیٹی بیٹے وغیرہ ان کے نام پہ ہیں. مجھے نہیں پتہ کوئی گاڑی کار ان کے میاں صاحب کے نام پہ ہے یا نہیں، لیکن گھر جو ہے وہ بتا چکے ہیں. اور وہ جو ٹیکس دیتے ہیں سالانہ، وہ میں ان سے زیادہ ٹیکس دیتا ہوں، آپ ان سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں. تو قانونی طور پہ تو سب ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اخلاقی پکڑ کی بات کر سکتے ہیں، جو کہ ایک فرسودہ بات ہے. اخلاقی پکڑ کے ساتھ ایک اور پکڑ بھی ہوتی ہے یوزلی، لیکن ایک وقفہ لیتے ہیں. اللہ کی پکڑ نہیں چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو تھوڑی سی اور اس پہ بات کریں. ویلکم بیک. اچھا ایک چیز میں کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو آپ نے بات کی تھی نا کہ ہم پاکستانی سیکنڈ ہیں نمبر آف پراپرٹیز میں، مطلب کوانٹٹی میں، کوالٹی میں نہیں. کیونکہ اگر یہ جو بال کی کھال نہ نکالو. ایک خوشی کا موقع آیا کہ پاکستان کسی چیز میں دوسرے نمبر پہ ہے. اچھا ویلیو میں ہم صرف 2.5% ہیں، میں اتنا بتانا چاہ رہا ہوں. اچھا اب جو بات ہوئی تھی پکڑ کی، اب پکڑ کا جو مسئلہ ہے اس ملک میں، ہم نے یہی دیکھا ہے کہ پکڑ اس وقت ہوتی ہے جب کوئی آپ کو پکڑنا چاہے، رائٹ. اب جیسے کہ یہ دا نیوز کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے، بیسڈ آن دبئی انلاکڈ، میں انسینسرڈ کہنے والا تھا، وہ شاید کچھ اور چیز ہے، کہ ہمارے جو وزیر داخلہ ہے محسن نقوی صاحب، رائٹ، ان کی جو اہلیہ ہے، ان کے پاس ایک پراپرٹی تھی دبئی میں، وہ تو ایک تھی، پھر انہوں نے بیچ دی، پھر ایک اور خریدی، جو اس وقت ڈکلیئر نہیں ہوئی تھی جب محسن نقوی صاحب مارچ میں سینٹ کے الیکشن کے لیے کھڑے ہوئے تھے، جو میرا خیال ہے ڈکلیئر ہونا ضروری ہوتا ہے. لیکن ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس ایئر کی ٹیکس ڈیکلیریشن اور ای سی پی میں ڈکلیئر کر دیں گے. اب اگر کوئی پھنسانا چاہے تو آپ اس پہ شاید پھنسا سکتے ہیں. یار وہ وزیر داخلہ ہیں، ایف آئی اے ان کے انڈر ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں، اگر چیزیں ہوتا ہے کہ وہ یہی ہوتا ہے نا کہ جیسے ابھی فرح گوگی صاحبہ کا نام ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ ان کے اوپر کیا ہے یا کیا نہیں ہے، لیکن جو ماحول چل رہا ہے اگر آپ اس کو اٹھانا چاہیں اور اس میں پریشر ڈالنا چاہیں فار سرٹن پرپسز آپ کر سکتے ہیں. اچھا پیناما میں کتنے لوگوں کے نام تھے؟ جی بے شمار تھے. پکڑا کتنے لوگوں کو گیا؟ کتنے لوگوں؟ ایک بندے کو. اور کس چیز پہ؟ تنخواہ نہ لینے اس پہ پاناما سے چلے اور پاناما سے اقامہ تک پراپرٹی پہ نہیں پکڑا گیا. نہیں پراپرٹی پہ نہیں پکڑا گیا، لیکن مطلب شروعات تو چیزوں کی وہاں سے ہی ہوئی تھی نا کہ یار ویسے بھی ہمارا موڈ تھا. یہ جو ایل کپون صاحب تھے، ایل کپون صاحب شکاگو میں، جی سر، سنا ہے بہت بڑے مافیا ڈان، بڑے ہیوی، اور 400-500 انہوں نے بندے پھڑکا دیے. ایسا ہی شراب کا کاروبار. ان کو کس چیز پہ پکڑا تھا؟ ٹیکس ایویژن.
اور اس کے بعد پھر اندر پھر کر وہ دیا. جیل میں مر گئے. مطلب انہیں بلیک ڈکشنری پہ بھی پکڑا جا سکتا تھا, کسی بھی چیز پہ پکڑا جا, تو پکڑنا چاہیں تو ویسے یار یہ ہوتا ہے FBI. ہاں سوچو ایل کپون کو اپنے ٹیکس میں پکڑ لیا. ہاں, اور جو باقی اس کا سلسلہ. اچھا ایک سوال میرا آپ دونوں بھائیوں سے ہے کہ یہ جو سیاستدان ہیں ان کو تو جب بھی الیکشن لڑیں گے تو ڈکلیریشن تو دینا پڑے گا. جی سوال یہ ہے کہ اس طرح کی لسٹوں میں ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جنہوں نے کبھی الیکشن نہیں لڑنا. ٹھیک ہے, لڑوائے ہیں. سن تو لیں, کبھی الیکشن نہیں لڑنا, ان کے بارے میں کون تحقیق کرے گا کہ دبئی میں ان بھائی صاحب کا جو ولا ہے اس کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ یہ اس کا کیا کریں؟ مطلب جیسے دیکھیں یہ اچھا سوال ہے. یہ انہوں نے ہمارے جو صحافی ہیں جنہوں نے اس کو چھان پٹک کی ہے, انہوں نے کہا کہ لسٹ تو بہت لمبی تھی لیکن ہم نے فوکس ان لوگوں پہ کیا ہے جن پر کرپشن کا ایلیگیشن ہو, منی لانڈرنگ کے ایلیگیشنز ہوں, پبلک آفس ہولڈرز ہوں, یا پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسنز ہوں. ہاں تو اس میں ابھی وہ لسٹ ہے. اب آپ جانا چاہیں تو اس میں تو پرائیویٹ سٹیزنز بھی ہوں گے اور لوگ بھی ہوں گے, جانا چاہیں تو. ہاں جانا چاہیں تو گھوم پھر کے بات وہی آتی نا کہ اگر بل کیا ہے. FBI چاہے تو اس طرح کی لیک سے وہ فائدہ اٹھا سکتی ہے, سب کو نوٹس بھیج سکتی ہے کہ بھائی صاحب ذرا ڈیٹیل ہمیں بھیج دیں, ہم آپ کو سے ٹیکس ویکس نہیں مانگ رہے, صرف ڈیٹیل بھیج دیں. اگر وہ چاہیں تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن نادرا کے جو سابق چیئرمین تھے, کیا کون سے, طارق ملک صاحب نے جب وہ 2010 میں بھی چیئرمین تھے, اس زمانے میں نادرا نے کم از کم 1 ملین ایسے لوگوں کا ریکارڈ لگایا, بنایا جو ٹیکس دینے کے اہل تھے, اور وہ اگر FBI چاہے تو وہ آج بھی اس سے کنسلٹ کر سکتی ہے, اس لسٹ سے, اور کر سکتی ہے. لیکن جب یہ مجھے پتہ چلے کہ ایک رپورٹ بھی چھپی ہے کہ جی 20% جو FBI کے اہلکار ہیں وہ بھی ٹیکس ریٹرنز فائل نہیں کرتے, تو پھر آپ کس سے کیا بات کر سکتے ہیں؟ امین طارق ملک صاحب کا ذکر کیا آپ نے, تو مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ان کے ساتھ ہماری گفتگو ہی ہو رہی تھی ایسی انفارملی. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار دیکھیں آپ صرف آپ یہ جو کون ہوتا ہے یہ FIA ہوتی ہے نا, یہ CAA, ان سے آپ پتہ کریں کہ یار جو بندہ مطلب ٹیکس نہیں دے رہا اور وہ سال میں 4 دفعہ لنڈن جا رہا ہے یا 5 دفعہ دبئی جا رہا ہے, اس سے ہی آپ پوچھیں کہ میری جان یہ ٹکٹ کے پیسے آپ کو کہاں سے ملتے ہیں. ہاں تو اگر آپ کرنا چاہیں تو بڑھ کے جا رہا ہے شاید, پھر بھی ٹکٹ تو خریدی ہے نا یار. تو ڈیفینس میں بھی رہ رہا ہے لیکن تیرے نام پہ بھی کچھ نہیں, تیرے پاس BMW ویگو ہے, تیرے پاس 4 گارڈ ہے پیچھے, ٹیکس نہیں دے رہا. میں نے آپ سے پھر کہا محنت کر, حسد نہ کر, سم بلاک ہو جائے گی تمہاری. آپ دوسروں سے جلوس نہ ہو, ٹھیک ہے نا, وہ اپنی محنت سے بنا رہے ہیں, کما رہے ہیں, تو اسی طرح ہمارا ملک ترقی کرے گا. نہیں, محنت کر حسد نہ کر والا معاملہ نہیں. ہم اصل میں 25 کروڑ وہ گدھے ہیں جن کے سر کے آگے 1 فٹ کے فاصلے پہ گاجر باندھ کے لٹکا دی گئی ہے اچھے دنوں کی. اب وہ گدھا چلا جا رہا ہے کہ یہ گاجر کا میرے منہ سے فاصلہ جو ہے کب قریب ہوگا. وہ بھی پلاسٹک کی. چلے ہم گدھے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو بات کریں گے ذرا کشمیر کی, آزاد کشمیر کی, کہ وہاں پہ جو معاملات تھے وہ بظاہر اب لگتا ہے کہ حل ہو رہے ہیں. ویلکم بیک. بالآخر آزاد کشمیر میں 5 دن کی بے چینی, ریلیاں, 4 لوگوں کی شہادت, توڑ پھوڑ, اور حکومت کے آخر میں حکومت کی جانب سے ان مطالبات کو تسلیم کرنے کے بعد حالات تیزی سے معمول پر آ رہے ہیں, اور جو مین مطالبہ تھا وہ منظور ہو گیا ہے, اور احتجاجیوں نے اس پہ یقین بھی کر لیا ہے کہ جو بجلی کی فی یونٹ قیمت ہے وہ 3 روپے فی یونٹ تک کر دی گئی ہے بیسک, اور اس کے بعد 5 روپے اور 6 روپے تک ہے. اس کے علاوہ جو ہے باقی بجلی کے علاوہ جو آٹے کی قیمت ہے اس میں فی من 1100 روپے کی کمی کر دی گئی ہے. 3100 کے بجائے اب 2000 روپے میں کشمیر کے لوگ ایک من آٹا خرید سکتے ہیں. تصادم بھی افسوسناک ہوا ایک ایسے موقع پہ جب کہ حالات معمول پہ آ رہے تھے. وہاں جو رینجرز کی کمک بھیجی گئی تھی, واپسی کے دوران جو ہے ان کا احتجاجیوں کے ساتھ تصادم ہوا, رینجرز نے گولی چلائی اور
یہ افسوسناک واقعہ ہوا، یوم سوگ بھی ہوا، اس کے لیے ہڑتال بھی ہوئی اور ایک ناخوشگوار اینڈ ہوا، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مطالبات جو ہیں وہ تسلیم ہو گئے۔ طارق نقاش صاحب مظفر آباد سے اب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کل بھی یہ ہمارے ساتھ تھے۔ طارق صاحب، یہ جو میں نے تفصیلات بتائیں اس کے علاوہ جو فردر کوئی ڈیولپمنٹ وغیرہ اگر ہیں تو ذرا ان سے آگاہ کیجیے۔ جی بس آپ نے تو سارا ہی احاطہ کر دیا ہے۔ اب جو 3 نوٹیفکیشن ہوئے، 3 میجر ڈیمانڈ تھیں، جن میں سے 2 کا تو آپ نے ذکر بھی کیا کہ اور جو تیسرا میجر مطالبہ تھا جس میں نے کل بات کی تھی کہ جو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اشرافیہ کی مراعات کے حوالے سے اس کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ رات دیر گئے سامنے آیا۔ اس میں حکومت نے یہ کہا کہ ہم ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں گے اور وہ جو ہے اس بات کو ایگزامن کرے گا کہ کیا کن گورنمنٹ فنکشنریز کی مراد جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ اب یہ بنے گا جوڈیشل کمیشن، میں کچھ کہوں گا تو پھر یہ بہت میرے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ مطلب پورے ملک کی جوڈیشری پہلے ہی خود بہت زیادہ مراعات یافتہ ہے، تو وہ جب جو خود چینی کھائے بیٹھا ہو وہ دوسرے کو کیا بولے گا کہ آپ چینی نہ کھایا کریں۔ ایک تو بات یہ ہے، اس میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو حکومت سے فوری طور پہ کروائی جا سکتی تھی۔ اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا ہوا تھا تو یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ جو وزرائے اعظم اور سابق صدور کو مراعات دے رہے ہیں آپ اس کو آرڈیننس کے ذریعے جو ہے ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایکٹ آف دی اسمبلی کے ذریعے مراعات دی گئی ہیں، وہ آرڈیننس، اور بعد میں اس کو آپ اسمبلی سے منظور کروا لیجیے۔ کچھ اور چیزیں طے کروا کے اٹھتے کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے۔ ہم اپنے ججز کی، یہ بھی مطالبہ تھا یہاں ججز کی مراعات کام کی جائے، وہ ہم کام اس لیے نہیں کر سکتے کہ پھر آئین میں ہمیں اپنے تبدیلی کرنی پڑے گی۔ ہمارے آئین کہتا ہے جو مراعات پاکستان میں ہوں گی وہی آزاد کشمیر میں ہوگی۔ پاکستان میں کسی حکومت کو خیال ہی نہیں آتا کہ ہم کچھ اس طرف جائیں، وہ بھیک مانگنے پہ ہی زور ہے۔ آپ نے شروع میں بتا دیا، مانگتے ہیں بھیک سڑک کی پیچھے سے۔ ہاں، لیکن طارق نقاش صاحب یہ ایک لمبی لڑائی ہے۔ فوری جو تھا مسئلہ ظاہر ہے کہ جس طرح شانت ہوئی ہے جنتا، اس سے لگتا ہے کہ جو بجلی اور خوراک اور آٹے کا مسئلہ تھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس پہ کے لیے تو ہم لمبے عرصے تک جدوجہد کریں گے، اشرافیہ کی جو آپ بات کر رہے ہیں، لیکن یہ سب ہو گیا۔ اب میں آپ کے توسط سے بتا دوں، جی ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ آزاد کشمیر، میں نے کل بھی کہا تھا کہ جاندار سول سوسائٹی وجود میں آئی ہے اور سیاستدان ارریلیونٹ ہو گئے ہیں۔ آج جو جنازہ تھا اس میں ہزاروں لوگ شریک تھے لیکن کوئی سیاستدان اس کے اندر نہیں تھا، کوئی سرکاری افسر بھی پولیس کا یا انتظامیہ کا نہیں آیا لوگوں کے غیظ و غضب کی وجہ سے۔ تو سیاستدان ارریلیونٹ ہو گئے ہیں اور لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے معاملات اور مسائل کے حل کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ یہ ایک اچھی بات تھی، ساری جو پروٹیسٹ اور یہ جو اسٹرگل رہی ہے ان کی، یہ اچھی بات تھی۔ اگر یہ آگے بھی چلتا ہے اور لوگ اسی طرح حکومت کو پھر رائے راست رکھنے میں ہمیشہ کامیاب رہیں گے، اگر یہ اس کو یہ اتفاق رہتا ہے۔ کیونکہ اب ایسا بھی ہو رہا ہے، آپ کے پروگرام کی وجہ سے بتا دوں کہ کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اندر ایک دوسرے کے خلاف جو ہے بدزنی پیدا کی جائے۔ کچھ ایسے واٹس ایپ میسیج جنریٹ ہو رہے ہیں کہ فلاں نے ایسے کیوں کیا، فلاں نے ایسے کیوں کیا۔ اٹیمپٹ یہ ہوگی کہ ان کا جو مثالی اتحاد ہے اس کو بریک کیا جائے تاکہ آئندہ یہ کسی مشکل کا باعث نہ بنے۔ تو یہ ان کو دیکھنا ہوگا ان لوگوں کو کہ یہ اپنے اندر جو اتحاد ہے اور اپنے اندر جو کسی غلط فہمی کو پیدا نہ ہونے دیں، اتحاد کو مضبوط رکھیں تاکہ یہ ان کا ایک حکومت۔ اور یہ عام طور پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اسی طرح جو کمیٹیاں بنتی ہیں سول مسائل کے حل کے لیے اور بعد میں جو ہے وہ سیاسی جماعت کا بھی روپ دھار لیتی ہیں، جیسے مجھے اروند کیجریوال کی عام پارٹی یاد آ رہی ہے، اینٹی کرپشن موومنٹ تھی، بیسیکلی غیر سیاسی تھی، گوادر حق دو تحریک۔ ہاں، گوادر حق دو تحریک۔ تو پھر یہ بھی ہے، اچھا ہے کہ یہ ایک اگر پیرلل کوئی آتا ہے۔ بریک لینا ہے۔ یہ جو لوگ اس میں ایکٹیو تھے ہر علاقے میں، اگر وہ ایک پارٹی بنا لیں، یہ بات بھی آج عوام نے ڈسکس کیا ہے کہ اگر ایک پارٹی بنا لیں اور آج اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو ان میں سے بہت سے لوگ جو ہے وہ بڑے وائڈ مارجن سے ہرا دیں گے روایتی سیاستدان کو۔ چلیے، بہت شکریہ۔ امید کی ایک کرن ہے، دیکھتے ہیں کہاں تک یہ اس کو لے کے چلتے ہیں۔ ایک بریک لیں گے، واپس آئیں گے تو غزہ کی بات کریں۔